میت کو نہلانے کا طریقہ کہ میت کو کیسے نہلایا جائے۔ ہوتا کیا ہے، جب کسی کا انتقال وغیرہ ہوتا ہے تو ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کون نہلائے گا کون نہیں نہلائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سب لوگ طریقہ جان کے رکھیں، جنہیں جیسی ضرورت پیش آئے وہ کریں۔ دیکھیں، میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب کے اوپر سے ثابت ہو گیا، یعنی فرض کفایہ بولتے ہیں کہ چند لوگوں نے کر دیا تو سب کے ذمے سے وہ کام ہو جاتا ہے، کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مرا اور کسی نے نہیں نہلایا تو سب گنہگار ہوں گے، محلے کے گاؤں کے جتنے لوگ ہوں گے سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ ہے فرض کفایہ، یعنی کچھ لوگوں کو نہلانا ضروری ہے۔ اب نہلانے کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھیں۔ نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس چارپائی یا تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، جس بھی تختے پر نہلانا ہو، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہو اسے اتنی بار چارپائی وغیرہ کے گرد پھرائیں۔ یعنی کہ دھواں نہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خوشبو لوبان وغیرہ ہو یا پھر سندل وغیرہ کی لکڑی ہو یا پھر اگر بتی ہی ہو تو اس کو دھواں جو رہتا ہے وہ چارپائی کے گرد گرد 3 یا 5 یا 7 بار اس کو گھمانا رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں دھواں نہیں دینا۔ پھر اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنے تک کسی کپڑے سے چھپا دیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک، یعنی جتنا ستر عورت ہے جتنا چھپانا زندگی میں فرض ہے اتنا چھپا دیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے۔ پہلے استنجا کرائے پھر نماز جیسی وضو کرائے، جس طرح نماز میں آپ وضو کرتے ہیں ویسے ہی۔ پھر پاؤں دھوئے، چہرے پر پانی مارے، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ مگر میت کے وضو میں گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ منہ میں ڈالے گا اندر چلا جائے گا یا اسی میں پھنس جائے گا، ناک میں ڈالے گا تو یہ کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ یعنی جتنا وضو میں دنیا میں فرض ہے اس کو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، دنیا کے وضو میں جتنا فرض ہے اتنا اس کو کرا دیں۔ کیا فرض ہے؟ چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور پیر دھونا، 4 فرض ہے وضو میں، تو یہ اس کو بھی کرائیں، میت کو بھی۔ ہاں، کوئی کپڑا یا روئی کی فریلی بھگو کر دانتوں اور مسوروں اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں۔ اگر بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو روئی کا فاہا بھگانا قاعدے سے اور اس سے منہ وغیرہ پہ، ناکوں وغیرہ پہ، نتنوں وغیرہ پہ اچھے سے پھرا دیں، دانتوں مسوروں پر بھی پھرا دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کلی وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سر اور داڑھی کے بالوں کو گلخیرو سے دھوئیں۔ گلخیرو ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، وہ پھول کی ایک جھاڑ ہے، وہ پورا اس میں خوشبو آتا ہے، وہ پنساری وغیرہ اس کو جانتے ہیں، آپ مانگیں گے تو وہ دے دیں گے۔ یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانہ کا بنا ہوا، اسلامی کارخانہ کا صابن تو بھی ملتا نہیں، ابھی تو انڈیا میں سب سے زیادہ اسرائیلی صابن چلتا ہے، یہودیوں کا صابن سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے، تو اسلامی کارخانہ کا تو ملے گا نہیں۔ تو پھر اس کی جگہ پہ بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ بالکل خالی پانی کافی ہے، بیسن سے یا پھر ایک دم خالی پانی۔ ہمارے وہاں مٹی آتی ہے کالے کلر کی، وہ اس سے آج بھی عورتیں جو پرانے زمانے کی اپنا بال وغیرہ اسے مٹی سے دھلتی ہیں، وہ ندی میں وہ مٹی نکلتی ہے، تو وہ ہمارے وہاں اس سے غسل کراتے ہیں، صابن وغیرہ یوز نہیں کرتے، وہ بہت بہتر ہوتی ہے۔ ادھر تو ملتی نہیں، ادھر نہیں ملتی تو اس کی جگہ پہ بیسن وغیرہ کا یوز آپ کر سکتے ہیں، یا پھر کچھ نہ ملے تو صرف سادہ پانی سے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک پیری کا پانی بہائیں۔ بائیں کروٹ پر پہلی مرتبہ لٹا دیں اور داہنے سائڈ پہ پانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر کے یوں ہی کریں، بائیں کروٹ پر لٹا کر کے داہنے جانب پانی ڈالیں، پھر داہنے کروٹ پر لٹا کر کے بائیں جانب پانی ڈالیں۔ اور بیری کے پتے جوش دیا ہوا پانی نہ ہو تو خالص پانی نیم گرم بھی کافی ہے، یعنی یہ بہتر طریقہ بتایا گیا ہے پہلے۔ پھر اگر وہ نہ ملے تو خالص پانی، سادے پانی سے بھی سارا کام ہو سکتا ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کیا رہتا ہے کہ کوئی نہلانے والا گیا تو جو نہیں جانتے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا بھائی وہ بھی آپشن ہے جو بندہ کر رہا ہے، آپ اگر سیکھے ہیں تو آپ خود کریے، لیکن اس کو کیوں پریشان کر ڈالتے ہیں؟ میں نے کئی مرتبہ لوگوں سے سنا ہے کہ لوگ پریشان کرتے، تنگ کرتے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، تو ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، آپ کو خود کر لینا چاہیے تھا جب اتنا ہی سوال اعتراض کرنا تھا۔ تو آپشن دونوں موجود رہتا ہے، بیری کا پتہ نہیں ہو تو سادہ، صابن نہ ملے تو سادہ، یہ لکھا ہوا ہے آلریڈی کتابوں میں، تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں، جب اتنا غسل آپ دے لیں، وضو کرانا ہے، بائیں کروٹ لٹا کر کے پانی بہانا، داہنے پر لٹا کر کے بائیں پر پانی بہانا، جب اتنا کرنا تو بٹھا دیں۔
اور بٹھا کر نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں، یعنی یہ اس لیے کہ اگر کچھ اندر غلاظت ہو، پیشاب پاخانہ یہ نکلنے کے لائق ہو، تو بٹھا کر کے جب آپ پیٹ پر ہلکے ہاتھ سے جب پھرائیں گے تو جو نکلنا ہوگا وہ نکل جائے گا، اس لیے اگر کچھ نکلے تو دھو ڈالیں، پھر وضو غسل کرانے کی ضرورت دوبارہ سے نہیں ہے، یعنی بیٹھا کر کے جو کچھ بھی نکلے گا وہ دھل ڈالیں بس۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہا دیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پوچھ دیں، یہی ہے بس پورا طریقہ، اب اس سے کوئی زیادہ لفڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کو میں شارٹ میں ایک مرتبہ پھر منہ سے بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو چارپائی وغیرہ جس پر آپ کو لیٹانا ہے، نہلانا ہے، اس کو دھونی دے دیں، بہتر طریقہ یہ ہے، اس کو خوشبو سے کسی بھی دھونی دے دیں۔ پھر اس کے بعد وضو جیسا آپ اسے وضو کرا دیں جو وضو میں فرض ہے، ہاتھ دھلنا، چہرہ دھلنا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھلنا۔ پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر لٹا کر کے داہنے پر پانی گراتے ہیں، داہنے کروٹ پر لٹا کر کے بائیں پر پانی گراتے ہیں، اور اس کا سطر جو چھپانا ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بٹھا دیں، بٹھانے کے بعد پیٹ اس کا دبا کر کے صاف کر لیں، بس اتنا ہی غسل ہے، ضروریات میں سے بس اتنا ہی ہے، اور باقی چیزیں یہ صابن ہو، وہ ہو، یہ سب ہو تو ہو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، بات سمجھ گیا؟ بس آسان ہے اتنا، اگر آپ سمجھ گئے تو کوئی بھی اب میت کو غسل آرام سے دے سکتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اور سننا ہے، ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، میت کو پورے بدن پر احتیاط کے ساتھ پانی بہہ جائے ایک مرتبہ، یہ فرض ہے۔ 3 مرتبہ سنت، جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں، یعنی چاروں طرف سے گھیر لیں، سوائے نہلانے والوں اور مددگاروں کے دوسرا وہاں کوئی نہ دیکھے، یعنی کہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب آئیں گے کیوں چھپایا جا رہا۔ تو نہلاتے وقت اتنے ہی لوگ رہیں جتنے کہ وہاں ضرورت ہو، بہت سارے لوگ ٹال جھانک کرتے ہیں، پردہ ہٹا کر کے، پردہ اٹھا کر کے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 4 لوگوں کی ضرورت اگر نہلانے کی، 2 نہلا رہے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں، 2 پانی دے رہے ہیں، تو بس اتنا کافی ہے، 4 اندر رہے ہیں، 5ویں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک پردے کی چیز ہے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں، یا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے، جو بھی آسان ہو لٹا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، جیسا آپ قبر میں لٹاتے ہیں ویسا بھی لٹا سکتے ہیں، اتر سر اور دکن پیر کر کے جیسا قبر میں لٹاتے ہیں، یا ایسا بھی لٹا سکتے ہیں جیسا مرنے کے بعد فوراً لٹا دیتے ہیں، پچھم پیر اور پورب سر کر کے، ایسا بھی لٹا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔